قصور پہنچنے پر ملک محمد احمد خان، ملک احمد سعید خان اور بابا جی ملک رشید احمد خان کا ڈی سی دفتر کے سامنے کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال۔ اس موقع پر تینوں حلقوں کے چیئرمین سمیت ہزاروں ورکروں کی شرکت۔ قصور پہنچنے پر ملک محمد احمد خان، ملک احمد سعید خان اور بابا جی ملک رشید احمد خان کا ڈی سی دفتر کے سامنے کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال۔ اس موقع پر تینوں حلقوں کے چیئرمین سمیت ہزاروں ورکروں کی شرکت۔ اس موقع پر ملک محمد احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ کیسے ملک کی سیاست کو برباد کیا گیا، آپ گواہ ہیں۔ کیسے عدالتی نظام کو تیخ و تیج کیا گیا، بالکل برباد کر کے پھینک دیا گیا۔ یعنی سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ سپریم کورٹ جس میں چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، وہ سپریم کورٹ جس میں آنریبل عمر عطا بندیال تھے، اور یہ سمجھنے سے ہم قاصر تھے کہ یہ کس طرح کے عدالتی نظام قائم ہوا ہے اور کیسے اتنے لاپ سائڈڈ فیصلے آ رہے ہیں، کیسے ایک حکمران کو خوش کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک اپنا ایسے لگتا تھا کہ ایک ونگ کریٹ ہو گیا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب 2018 کے انتخاب میں ابھی 6 ماہ پڑے تھے اور پنجاب گورنمنٹ کے فنڈز فریز کر دیے گئے تھے، اور اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ پروبیبلی یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا، اس کی نظیر آج تک نہیں ملتی تھی، انہی قوانین کے تحت نظیر نہیں ملتی تھی۔ لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، عوام الناس نے اس کو دیکھا، اور پھر یہ ایک سلسلہ جو تھا جو کہ ترقی کا سلسلہ تھا، جو میاں نواز شریف کی قیادت میں چل رہا تھا، وہ سلسلہ جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کر رہا تھا، جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سب کے اندر پھر یہ جو رکاوٹ پڑی، اب یہ مجھے امید ہے کہ عوام پاکستان کی بھرپور ایک حمایت کے ساتھ اور اس ایک جذبے کے ساتھ جس میں لیڈرشپ آگے چلنا چاہ رہی ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے قصور کا اور بالخصوص کھڑیاں، کوٹ رادا کشن، کنگن پور کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ لگ رہا تھا کہ شاید عوامی حمایت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس کھڑی ہے، تو تب اس علاقے کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ لوگ باطل سے نہیں دبیں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بڑی پرزور طریقے سے اپنی آواز اٹھائی، اور غالباً میری سمجھ کے مطابق ایک ایسی زبردست عوامی پذیرائی مسلم لیگ کی قیادت کو یہاں پر ان کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر اور آنے والے وقتوں میں ایک امید اور توقع کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز عوام پاکستان جو ہیں وہ ان الیکشنز میں بہتر فیصلہ کریں گے۔ حق حاکمیت عوام کا ہے، حق حاکمیت عوام کے سوا کسی کا نہیں، ووٹ کا اختیار عوام کا ہے جس کے حق میں دیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک اتحاد اور یگانگت کی فضا کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر جو فارورڈ ٹوگیدر کی ضرورت ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کے لیے ایک اسٹیٹسمین لائک ایکٹ کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز میاں نواز شریف جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 180 کی سیٹ ہے، پھر وہ جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ مظہر رشید کو کنفرم کی جائے گی، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی، ہمارا جماعت کے ساتھ ایک غیر مشروط اطاعت کا رشتہ ہے، اور جماعت کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، میری یا میری فیملی کی یا میرے دوستوں کی، یہ سب لوگ پارٹی کے خیر خواہ ہیں۔ وہاں پر گیپ ہے، وہاں پر اسپیس چھوڑی گئی ہے، وہاں کے ہمارے دوست جو مسلم لیگی دوست ہیں، ہمارے دوست جو ہمارے دھڑے کے ساتھی ہیں، ہمارے دوست جو ان کی دن رات ملک صاحب نے خدمت کی، اور اسی بنیاد پر جو 2 دفعہ کی ان کی وہاں پر الیکشنز میں کامیابی تھی، لوگوں کا رخ ملک رشید خان کی طرف ہے، ان کی مظہر نے اپنی لیڈرشپ کوالٹی ثابت کی ہیں، مظہر نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے دن رات وقف کیے رکھا ہے۔ وہ ہمارا حلقہ نہ رہا، وہاں پر ہماری جماعت کے ایک منتخب ایم این اے بھی تھے، وہاں پہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ بدقسمتی سے بعض وجوہات پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی وہ جو تھی ایک پوزیشن پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اس کا بھی شاید کو عمل دخل ہوگا، لیکن مظہر نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو، اپنی ایبلٹی کو، لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو بہت بہتر انداز میں، رادر بڑے پیشن کے ساتھ اس نے ثابت کیا، اور آج وہ علاقے کی آواز ہے۔ میں نے خود
इस बात पर अपने उनसे कहा मज़र से कि अनलेस पार्टी डिसाइड्स, लेकिन मैं पब्लिक की डिमांड के आगे रुक नहीं सकता। तो फिर इस बात पर कि अगर ये फ़ैसला जमात करती है, पार्टी का वहाँ से एक बड़ा अवामी जो एक रद्द अमल है वो मज़र की हमायत में है, मज़र के साथ खड़े हों। सो आई होप कि जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। बहरहाल जमात का हर हुक्म होगा। सर ये बताइएगा कि NA-132 से मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन बता दिया पहले। सर ये बताइए कि ITP के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट कसूर में होगी, कसूर की सतह पर, और दूसरा ये चीज़ मुझे बता दिए, कसूर नून का किला है, अरसा दराज से किला चलता है। पिछले इलेक्शन में यहाँ से PTI जीती, क्या आप देख रहे हैं कि ये क्लीन स्वीप नून लीग करेगी या फिर कोई ऐसा कोई अपसेट होगा? नहीं, देखें, ये ना सिर्फ पिछले इलेक्शन से आप इंतखाबी तारीख अपने आगे रख लें। ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग का घर है ये ज़िला, और इंशाअल्लाह इन इंतखाबात में भी ऐसे ही होगा। किसी एक आधे इंतखाब में कोई एक आधी सीट या 2-3 सीट्स कहीं अगर कभी किसी वक्त किसी अंदरूनी खलफशार की वजह से कहीं नुकसान हुआ भी है तो, लेकिन मुस्लिम लीग ने अमूमी तौर पे यहाँ पे 90% इंतखाबी कामयाबी हासिल की है। तमाम इंतखाबात का अगर हम अपने सामने रखें और पिछले 10 इंतखाबात को अगर हम देखें तो मेरा ये ख्याल है और मैं ये दुआ भी करता हूँ और मुझे तवक्को भी है कि इंशाअल्लाह लजीज़ यहाँ से फिर इस मरतबा क्लीन स्वीप होगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया, मैंने उसकी बात पहले की है। मियां शहबाज शरीफ साहब का इस इलाके के साथ और मलिक साहब के साथ उनका एक भाइयों वाला रिश्ता है। मलिक साहब ने उनको ये ख़ुद ऑफ़र किया, दरख्वास्त की कि आप सदर जमात हैं, आप तशरीफ़ लाएँ और कसूर से इंतखाब लड़ें। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जमात की उनके साथ जो हमारे कारकुनान हैं, अपने जमात के सदर के साथ वाबस्तगी और एक मोहब्बत का जो अटूट रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर उन्होंने फ़ैसला किया कि नॉमिनेशन पेपर्स आज हम यहाँ पर कसूर में उनके NA-132 में जो खुड़ियाँ कोट राधा किशन कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर दे रहे हैं। फ़ैसला जमात करेगी। अगर जमात के सदर फ़ैसला करेंगे, पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड फ़ैसला करेगा, मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं वो फ़ैसला करेंगे कि शहबाज साहब ने इस हलके में या बाकी 2 जगह पर जो उनके नॉमिनेशंस हैं उन्होंने 3 इंतखाब लड़ने हैं, 2 लड़ने हैं। जो पार्टी फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह यहाँ से उनकी तारीख़ी फ़तह, ये मैं दावे से आपको कहता हूँ, मलिक रशीद साहब का इलेक्शन होगा या शहबाज साहब सदर जमात ख़ुद लड़ते हैं, हम तो उनके कारकुन हैं। जो भी इंतखाब यहाँ से उनके निशान पर लड़ेगा वो ख़ुद लड़ें या मलिक साहब लड़ें, 1 लाख वोट से ऊपर की फतह होगी इंशाअल्लाह। मलिक रशीद खान